السلام علیکم سامعین، صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر۔ سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اکتوبر کا مہینہ بریسٹ کینسر سے آگاہی کے حوالے سے دنیا بھر میں منایا جاتا ہے، اور ہماری آج کی گفتگو کا موضوع بھی بریسٹ کینسر ہی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر آف کینسر سرجری شیخ زاید ہاسپٹل لاہور پروفیسر ہارون مجید۔ آپ سرجیکل انکالوجی سوسائٹی آف پاکستان کے صدر بھی ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، اور میں آپ سے درخواست کروں گا کہ سامعین کو بتائیں کہ بریسٹ کینسر کیا ہے اور اس سے کیسے بچاؤ ممکن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا میں ورلڈ بریسٹ کینسر منتھ کا آغاز ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں میں آپ کے لیے ایک اہم پیغام لایا ہوں اور کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں تمام قسم کے سرطان یعنی کینسر بڑھ رہے ہیں۔ اس میں چھاتی کا کینسر نمایاں ہے، اور ہمارا تجزیہ ہے کہ ہر 7 میں سے ایک عورت اس موذی اور مہلک مرض کی زد میں آ سکتی ہے۔ یاد رہے کہ 1% چھاتی کا کینسر آدمیوں میں بھی ہوتا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں پچھلے 35-40 سالوں میں کہ اب جو 60 سے 65% خواتین اس مرض کے ساتھ ہمارے پاس آتی ہیں، وہ کچھ بڑی ہوئی یا ایڈوانس سٹیج میں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس موذی مرض کے علاج کو بہتر اور پائیدار بنانے کے لیے اور اس کا بھرپور مقابلہ بہتر طریقے سے کرنے کے لیے اس بیماری کی تشخیص جلدی ہو۔ تشخیص جلدی کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنا معائنہ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی آپ محسوس کریں کہ کوئی چھاتی میں کوئی پرابلم یا ایشو، مثلاً کہ گلٹی ہو جانا، یاد رہے کہ ہر گلٹی چھاتی میں جو ہے وہ کینسر نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی چھاتی میں گلٹی یا بغل میں گلٹی یا پھر چھاتی میں سے کوئی ایب نارمل یعنی خون ٹائپ یا اور کوئی مادہ ٹائپ ڈسچارج ہو، تو وہ بھی فکر کا باعث بن سکتا ہے۔ یا کوئی اگر جلد پہ کوئی ریش چھاتی پہ یا کوئی ایسا نکل آئے، تو میرا خیال ہے کہ فوری طور پہ کسی کوالیفائڈ ڈاکٹر سے کم از کم رابطہ فوری بہت ضروری ہے۔ چیک اپ ہوگا تو جلدی تشخیص بھی ہوگی۔ خاص طور پہ ان خواتین میں تھوڑا سا رسک زیادہ ہوتا ہے جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کی ڈائریکٹ فیملیز میں، یعنی ان کی والدہ، نانی، بہنیں، خالائیں، ان میں اگر چھاتی کی سرطان کی شکایت رہی ہے تو اگر آپ کو کوئی ایسا شک پڑے تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ کسی بھی سرکاری، نیم سرکاری ٹرسٹ یا پرائیویٹ ہاسپٹل کے اندر جو ہے نا کوالیفائڈ ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔ حکومت پاکستان نے اور صوبوں کی حکومتوں نے بھی ڈسٹرکٹ لیول اور اس سے لے کے اوپر ہر جگہ پہ ایسی سہولیات میسر کی ہوئی ہیں۔ اکثر میری بہنوں کو یہ فکر ہوتا ہے کہ چیک اپ کے لیے اگر جائیں گے تو وہاں پہ مردانہ ڈاکٹروں سے چیک اپ کروانا پڑے گا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تقریباً ہر جگہ پہ سینئر یا کوالیفائڈ اور ٹرینڈ لیڈی ڈاکٹرز اور نرسز موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی چھاتی میں پرابلم محسوس ہو تو اس میں ڈیلے نہیں کرنا چاہیے، اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی تشخیص ہونی چاہیے۔ جو دیر ہوتی ہے اس کی وجوہات جو ہیں وہ معاشی بھی ہو سکتی ہیں، گھریلو بھی ہو سکتی ہیں، سماجی بھی ہو سکتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس بات کو نوٹ کر لیا جائے کہ جلدی تشخیص بہت ضروری ہے، اور سرکار نے، حکومت نے جگہ جگہ پہ، اور جو ٹرسٹ اور نیم سرکاری ادارے بھی ہیں وہاں پہ اگر فری نہیں تو بہت کم قیمت پہ اس کا علاج ممکن ہے، اور سرکاری سطح پہ تو پوری کوشش کی جاتی ہے کہ مکمل فری علاج کیا جائے۔ بہت ساری میری بہنوں کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ان کو یہ لیبل لگ جائے کہ چھاتی کے سرطان کا، تو شاید ان کا کوئی بہت بڑا، ہر مریض کا یہ آپریشن ہوگا جس میں چھاتی ضائع کر دی جائے گی۔ لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اب اتنے بڑے بڑے آپریشن ہر مریض کے نہیں ہوتے۔ اکثر مریضوں کے چھوٹے آپریشن کر کے بھی بہتر اور پائیدار علاج کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد پلاسٹک سرجری کی مدد سے آپریشن کو اور زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اور میری بہنوں کو فکر ہوتا ہے کہ جو چھاتی کے سرطان کے علاج کے اندر بذریعہ انجیکشن یا گولیوں سے، کیمو تھراپی کا نام آپ نے سنا ہوگا، کہ اس سے کافی سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، الٹیاں یا طبیعت خراب ہونا۔ تو یہ جان لیں کہ بال جڑیں تو وہ پھر 100% یا 200% ضرور واپس آتے ہیں، اور پہلے سے بہتر واپس آتے ہیں۔ اور جو ان دوائیوں یا ان ٹریٹمنٹ کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، الٹیاں وغیرہ،
یہ سب عارضی ہیں. جب یہ ٹریٹمنٹ ختم ہوتا ہے تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور ویسے یہ سب کو ہوتے بھی نہیں، اور ان کو ایزیلی کنٹرول یا مینیج کیا جا سکتا ہے. تو میں اس بات سے ختم کروں گا کہ جو ایک صحت مند اور تندرست زندگی جو ہے وہ گزارنا، ایک اچھا لائف سٹائل، ایک ہیلدی ڈائٹ، وزن کو کم رکھنا اور اسموکنگ یا اس قسم کی چیزوں سے بچنا جو ہے وہ آپ کو شاید ان چیزوں سے بچا کے رکھ سکتا ہے. اور سب سے زیادہ اہم جو ہے وہ یہ ہے جلد تشخیص، تاکہ جلد تشخیص ہو، اس کا مقابلہ اچھی طریقے سے کیا جا سکے اور بہتر اور پائیدار علاج ہو، اور اس میں بہت بہت ہائی چانسز ہیں کہ اس مرض سے مکمل نجات ہو سکے. اللہ ہم سب کو، آپ کو صحت دے. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر ہارون مجید کہ آپ نے بریسٹ کینسر کے موضوع پر آگاہی کے حوالے سے گفتگو کی. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سامعین اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اور پروڈیوسر مدثر قدیر کو صبح پاکستان کے سلسلے صحت نامہ سے دیجیے اجازت. فی امان اللہ.